بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سعید کامرانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، دنیا کی دوسری عظیم دیوار سندھ، پاکستان کے باسی اس کے وجود سے اب تک لا علم ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب 3300 سے لے کے 1700 قبل مسیح کی چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے باسیوں نے ہزاروں سال قبل اپنی رہائش کے لیے پکی اینٹوں سے تعمیر کیے جانے والے مکانات کو روئے زمین پر متعارف کروایا۔ سندھ کے قدیم باشندے تعمیرات فن میں یکتا تھے اور موہنجو دڑو سمیت دیگر علاقوں کے کھنڈرات سے قدیم دور کی پرشکوہ عمارتوں کے آثار ملے ہیں۔ دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے جو چین کے 15 صوبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ 8,851 کلومیٹر طویل اس دیوار کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا عرصہ لگا، جبکہ تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور ہلاک ہوئے۔ اس ثقافتی ورثہ کو محفوظ رکھنے اور دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے ہر سال اس دیوار پر میراتھن ریس منعقد کروائی جاتی ہے، جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وادی سندھ میں بھی دیوار چین کی طرح ایک عظیم دیوار موجود ہے، جسے منی دیوار چین یا دیوار سندھ کہا جاتا ہے۔ یہ رانی کوٹ کے قلعے میں واقع اور اس کی تاریخ بھی انتہائی قدیم ہے۔ تاریخی آثار کے ماہرین اس کے معماروں کا کھوج لگاتے اور اس کے سنِ تعمیر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، مگر ایسا کچھ ہو نہیں سکا۔ یہ لوگ کون تھے، اس کے بارے میں آج تک تاریخ خاموش ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ رانی کوٹ ساسانیوں کے دور کا قلعہ ہے۔ چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رانی کوٹ کا قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران ابن موسیٰ نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض مورخین اسے تالپور حکمرانوں کا تعمیری کارنامہ قرار دیتے ہیں، جنہوں نے اسے 1812 میں تعمیر کرایا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر رومی دور میں ہوئی تھی۔ سندھ کے ایک اور محقق ایم ایچ بہتول لکھتے ہیں کہ رانی کوٹ جن پہاڑوں پر بنا ہوا ہے وہ کم از کم 8 کروڑ سال پرانی ہے۔ یہ سلسلہ کوہ ہندوستان سے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ افسوسناک امر ہے کہ یونیسکو کی جانب سے اس قلعے کو عالمی ورثہ قرار دینے کے باوجود تاحال رانی کوٹ پر کوئی مستند تاریخ سامنے نہیں آئی۔ 1831 میں برطانیہ کا معروف سیاح الیگزینڈر 1831 میں جب چاند چوروں کے مقام سے گزرا تو اس نے رانی کوٹ کے قلعہ کی بھی سیر کی۔ اس قلعہ اور دیوار سندھ کا سب سے پہلا تذکرہ دنیا کے سامنے اس نے پیش کیا۔ قدیم آثار کے بعض ماہرین کا قلعہ رانی کوٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ زمانہ قبل از مسیح میں بھی اس قلعہ کا وجود تھا۔ اس وقت سندھ ایران کی حدود میں شامل تھا، لیکن ان کے دعوے کے ٹھوس ثبوت نہیں ملتے۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ قلعہ میں تحقیقی کام کے دوران انہیں بعض ایسے شواہد ملے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ قلعہ تالپور حکمران کے وزیر نمام محمد خان لغاری نے تعمیر کروایا تھا۔ تاریخی محقق عبدالجبار جنیجو رقم تراز ہیں کہ عالمی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق دنیا کا قدیم ترین قلعہ جیریکو شہر میں تھا، جو 7000 قبل مسیح میں بن کر تیار ہوا۔ اس کی دیواریں 21 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھیں۔ تعجب ہے کہ قلعے کی دیواریں 9 فٹ تک زیر زمین تعمیر کی گئی تھی۔ اس بارے میں عبدالجبار جنیجو کا مزید کہنا ہے کہ رانی کوٹ اور دیوار چین میں جیریکو شہر کے قلعے کی مماثلت ہے۔
رانی کوٹ کا قلعہ 32 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی دیواریں 7.5 کلومیٹر طویل ہیں۔ اس کا شمار دنیا کے چند بڑے قلعوں میں ہوتا ہے۔ رانی کوٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے سندھ کو اس عظیم شاہکار کو وہ مقام نہیں مل پایا جو دیوار چین سمیت دنیا کے دیگر آثار کے حصوں میں آیا۔ اس قلعہ پر تحقیق کرنے والے سندھی محقق بدر ابڑو اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ قلعے کی تعمیر 1 سے زائد حکمرانوں کے ادوار میں ہوئی۔ ان کے مطابق رانی کوٹ کے قلعہ کی تعمیر و مرمت مختلف ادوار میں کی جاتی رہی۔ فن تعمیر کے ماہرین کے تجزیے کے مطابق رانی کوٹ کی تعمیر میں کم سے کم 3 سے 4 ہزار مزدوروں نے کئی سال تک محنت و مشقت کی، جبکہ اس وقت اس کی تکمیل پر تقریباً 12 لاکھ روپے لاگت آئی تھی، جو آج کے حساب سے اربوں خربوں روپے بنتے ہیں۔ رانی کوٹ کے نام سے معروف اس عظیم دیوار سندھ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر میری اور شیر گڑھ کوٹ کے نام سے مزید 2 چھوٹے قلعے بھی تعمیر ہیں، جو اس دنیا کے منفرد اور عظیم قلعوں کی شناخت دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شیر گڑھ قلعہ سطح سمندر سے تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا ہے، جس کی تعمیر بذات خود ایک عجوبہ ہے۔ سیاح اسے دیکھتے ہیں تو ورثہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس قدر بلند ترین اور خطرناک مقام تک تعمیراتی سامان کس طرح پہنچایا گیا ہو۔ کسی بیرونی حملے کی صورت میں حکمران اپنی رعایا کے ساتھ اس قلعے میں پناہ گزین ہو جاتے تھے۔ میری کوٹ کا قلعہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ رانی کوٹ کی دیواریں نہ صرف زمین بلکہ پہاڑوں پر بھی بنی ہوئی ہیں اور مجموعی طور پر ان کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے۔ تاہم گزشتہ چند سال سے قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ اس قلعے کی سیر بھی سیاحوں کے لیے یادگار تجربہ ہوتی ہے۔ پہاڑی بلندیوں پر عظیم الشان قلعہ، دنیا کی دوسری عظیم دیوار، قلعے کے اندر کھیت، انسانی بستیاں، پانی کے چشمے اور دیگر عجوبے اسے ورثہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس دیوار پر تقریباً 18 واچ ٹاورز بھی تھے، جن کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاورز کے زمانے میں بیرونی حملہ آوروں سے خبردار رہنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہاں پر ایک ندی بھی تھی جو کافی فاصلے تک زیر زمین بہتی تھی۔ قلعے کے اندر آباد گاؤں کے افراد، جن کی زندگی کا انحصار زراعت پر ہے، اپنی فصلوں کی آبیاری اسی ندی کے پانی سے کرتے رہے۔ رانی کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو 5 دروازے ہیں: سن گیٹ، موہن گیٹ، آمری گیٹ، شاہبر گیٹ اور ٹوری دھوڑا گیٹ۔ تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے قلعے کا مرکزی دروازہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ قلعہ کو دیکھنے کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی دروازے سے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شاہراہ سے آنے والے راستوں پر موجود ہے۔ قلعے کے باقی دروازے پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں، جنہیں ماضی میں یہاں کے باسی استعمال کرتے تھے۔ رانی کوٹ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز کھیت، وہیں قلعے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، جسے سندھی زبان میں پرین جو تڑ کہا جاتا ہے۔ اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے، جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں بہتا ہے۔ یہ چشمہ قلعے کے ایسے مقام پر موجود ہے جو چاروں طرف سے 1500 سے لے کے 2000 فٹ بلند پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس چشمے کے حوالے سے بھی دلچسپ کہانیاں مشہور ہیں۔ قلعے کے اندر رہنے والے مقامی افراد کے مطابق کسی زمانے میں اس چشمے کے اندر پریاں یا پھر شاہی گھرانوں کی شہزادیاں آ کر نہایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کا نام پرین جو تڑ رکھ دیا گیا۔ بعض افسانوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ قلعہ جنوں کا مسکن رہا اور اس کی تعمیر بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ قدیم آثار کے ماہرین کے مطابق رانی کوٹ قلعے کے سامنے دریائے رانی واقع ہے۔ یونان کے معروف مورخ کیوڈس نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سکندر اعظم نے سندھ سے گزرتے ہوئے 3 روز تک اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ سندھ کا حکمران اپنی رعایا سمیت قلعہ میں محصور ہو گیا تھا۔ سکندر اعظم قلعہ کا دروازہ توڑوا کر قلعہ میں داخل ہوا، لیکن اہل شہر 1000 فٹ کے بلندیوں پر واقع شیر گڑھ کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں تک رسائی یونانی فوج کے لیے انتہائی دشوار گزار راستوں کی وجہ سے ناممکن تھی۔
ये वाक़या 350 साल कबल मसीह का है, जो रानी कोट के किले और दीवार सिंध के क़दामत का बेन सबूत है। किले के अंदर दाखिल होते ही बिल्कुल सामने स्तूपानुमा बुर्ज है, जो मकामी तर्ज तामीर का नमूना है। इससे ज़रा सा आगे दाएं जानिब की मस्जिद के आसार हैं, जिससे यहाँ मुसलमानों की आमद का सुराग मिलता है। इसके मीनार और गुंबद के कुछ हिस्से मुनहदम हो चुके हैं। 30 फुट ऊंची फसील के साथ साथ पहरेदारों के गश्त करने के लिए 6 फुट चौड़ी गुजरगाह है। पहरेदारों के बैजवी शक्ल के कमरे हैं, जिनके सामने से गुजरकर दूसरे दरवाजे से खुला हिस्सा आता है। इस हिस्से में सासानी कौम के महलात की तर्ज पर कमरा बनाया हुआ है, जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। कल्होड़ो, तालपुर और अंग्रेज़ों ने अपने अपने अदवार में अपनी तरजीहात के मुताबिक इस किले में तब्दीलियाँ की थीं। अंग्रेज़ों ने यहाँ चट्टानों पर फूलों के नमूने तराश कर महराबें, ताक, सीढ़ियों और दरवाज़ों की चौखटें बनाईं। फसील पर पहुँचने के लिए दरवाजे में दाखिल होने के बाद दाएं और बाएं जानिब पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाईं। इसी जगह एक कुआं खुदवाया गया। माहिरीन के मुताबिक इस दौर के लोगों ने चने की दाल, चूना, बजरी, टाट, शंगरफ और दीगर अशिया के मसालों से पत्थरों को चूने का हुनर सीखा था। मेरी किला के मुताबिक कहा जाता है कि इसे तालपुर मैरियों ने तामीर करवाया था, इसलिए इसके नाम से मुनासबत से मेरे किला कहलाता है। ये किला जिगजैग की शक्ल में, इसकी तामीर चूने और पत्थरों से की गई थी। ये बात शुबह से बालातर है कि किला रानी कोट 1784 में हैदराबाद के मीर तालपुर ख़ानदान के ज़ेर नगीं भी रहा। इस ख़ानदान ने किले की अफसर नौ तामीर करने के लिए बड़ी काविशें की। लहलाते खेतों और संगलाक पहाड़ों, बहते झरनों और फितरी हुस्न से मालामाल सिंध में रानी कोट का इंसानी हादसे से तामीर किया हुआ माजी का लाजवाल शाहकार है, जो सयाहों पर सहर तारी कर देता है। तारीख के सफ़ात में इस किले का रानी का कोट, मोहन कोट और दीगर कई नाम मिलते हैं। यूनेस्को ने इस किले को दुनिया की दूसरी तवील तरीन दीवार की अहमियत को तस्लीम करते हुए इसको आलमी विरसा करार देकर इसे कदीम आसार के फहरिस्त में शामिल किया। किले की फसील के अंदर डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं। इस किले की सबसे बड़ी इनफरादियत यह है कि इसकी फसील के अंदर एक गांव आबाद है, जिसमें गबोल ख़ानदान के 500 अफराद रहते हैं, जिनका दावा है कि पिछली 7 नस्लों से यहाँ पर आबाद हैं। और इनके आबाजदाद के मुताबिक रानी कोट का किला 2000 साल कदीम है। यहाँ के वासियों के मुताबिक वो सिर्फ किले के अंदर ज़रख़ेज़ ज़मीन और जगह के मालिक हैं, जहाँ उनके घर बने हुए हैं। बाकी किले की दीवारें, पहाड़ियाँ और किले के अंदर मौजूद मज़ीद 2 किले किसी की मलकियत हैं, उनको इसका इल्म नहीं है। उनके मुताबिक मजबूरी तौर पर किले में उनके 40 घर आबाद हैं, जो 30 किलोमीटर के रकबे के अंदर फैले हुए हैं। कुछ अशरा कबल किले की बहाली का काम शुरू हुआ था, और ये काम महकमा आसार कदीमा पाकिस्तान सिंध कल्चरल डिपार्टमेंट और दादू ज़िला कौंसिल की ज़ेर निगरानी था। मगर 2005 में एक इंक्वायरी की सूरत में ये मालूम हुआ कि इसकी तामीरात गैर मेयारी की जा रही हैं, और इस किले की बहाली के काम में मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, जिसकी बिना पर 2006 में इसका काम रोक दिया गया। महकमा सयाहत और सकाफत ने किले में गेस्ट हाउसेस बनवाए हैं, जबकि इसके खस्ता हाल दीवारों की मरम्मत का काम करवाया गया है। रानी कोट किला का इंचार्ज गयूर अब्बास का कहना है कि इस तारीखी किले पर पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 1980 और 1990 की दहाई में वफाकी हुकूमत ने 2 बार सेमिनार का इनकाद किया। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद तारीखी मकामात की सूबा को मुंतकली होने की वजह से सिंध हुकूमत ने 2014 में पहली बार रानी कोट पर तवज्जो दी थी, और यहाँ मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम करवाया गया, और सयाहों के लिए सहूलतों की फरहमी के बाद इस किले को देखने के लिए आने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। गयूर अब्बास के मुताबिक सिंध हुकूमत ने रानी कोट में पीने के लिए साफ पानी के लिए एक कुआं भी खुदवाया है, जबकि वीरान इलाके और शहर से दूर होने की वजह से रानी कोट के गेस्ट हाउसेस में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए भी सहूलतों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया है। इस किले को कौमी वर्षा करार देकर इसकी देखभाल पर खसूसी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है, जबकि दीवार सिंध को दुनिया की दूसरी अजीम दीवार का रुतबा दिलाने के लिए भी आलमी सतह पर काविशें की जानी चाहिए। मगर ये सब कुछ तो तब होगा जब हमारे हुक्मरानों की तरजीहात इस तरफ होंगे।
اللہ ان سب کو ہدایت دے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔